اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، فرمایا حلال کھاؤ پھر مجھے رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ریاضت کرتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن وہ صرف ہمارے الفاظ زبان پر رہ گئے، حقیقت میں ہم نے ایمان کا دامن چھوڑ دیا۔ رب کعبہ کی قسم نوجوان بھائیوں ذرا توجہ فرمانا، ہم یہ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا اندرون حرم گیٹ جائے نا، سکھوں کی دکانیں بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب سکھوں کی دکانیں بھی ہیں۔ ایک دن ہم نے اس سے سودا لیا، یہ نہ کہنا کہ سکھوں کے سودا کیوں لے لیا، میرے آقا علیہ السلام کی دیوار کے ساتھ یہودیوں کی دیواریں تھیں۔ آقا علیہ السلام کے جب مدینہ منورہ میں آپ پہنچے، مسجد نبوی کے سامنے بہت بڑی مارکیٹ لگتی تھی، کیا سارے مسلمانوں کی تھی؟ نانا، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں سارے مدینے کے لوگ تھے روزگار کرنے کے لیے۔ میرے نبی اکثر و بیشتر شمعون یہودی سے مکہ میں رہ کر، مدینے میں رہ کر اس شمعون یہودی سے ادھار لیا کرتے تھے۔ توجہ فرمانا، یہ کبھی اس دن میں نہ لانا کہ وہ سکھوں سے کیوں لے لیا، تو مسلمانوں کے پاس چیز نہیں تھی۔ ذرا توجہ فرمائے، جب ہم نے اس سکھ سے میں نے کیا لیا، میں نے لی مہندی، کچھ دنوں کی بات ہے، تو جس طرف بٹے ڈال رکھتے ہیں نا، اس سکھ نے اس طرف اس بٹے کے نیچے ایک ردی کا کاغذ دے رکھا تھا۔ جب اس نے تولا تو اس نے ردی والے کاغذ میں مہندی ڈالی، اور مہندی ڈالنے کے بعد پھر میرے دل میں سوال آیا کہ اس نے یہ کاغذ کیوں رکھا ہوا ہے اس طرف؟ زہر بھائی اس طرف یہ کاغذ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ اس طرف تو سمجھ آتی ہے کہ مہندی ردی والے کاغذ میں ڈالی، اس لیے وہ ردی والا کاغذ استعمال کیا، اس طرف ایک پاؤ کا بٹا ڈالا، اس کے نیچے ایک ردی کا کاغذ رکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے بھائی، بات یہ ہے کہ مہندی ہے 400 روپے کلو، ردی کا کاغذ ہے 90 روپے کلو، میں نے مہندی کے پیسے لیے ہیں نہ کہ ردی کے کاغذ کے پیسے لیے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ردی کا کاغذ بھی جو 90 روپے کلو ہے میں 400 روپے کلو کے حساب سے بھی دوں آپ کو؟ جھنجھوڑ کے رکھ دیا مسلمانوں کو۔ آج ہم مٹھائی لینے جائیں، آدھا پاؤ کا ڈبہ وہ مٹھائی کے ریٹ میں جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، آج ہم مسلمان، وہ سکھ تھا مسلمان نہیں تھا، لیکن اس میں انسانیت تھی کہ اس کے دل میں یہ تھا کہ کوئی ہے جو حساب لینے والا ہے۔ اس کے من میں یہ تھا کہ میں اگر یہ اس طرح کروں گا کہ ایک ردی کے کاغذ کو مہندی کے حساب سے تول کر دوں گا، کوئی تو ہے جو حساب لے گا، کوئی تو ہے جو آگے پوچھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں ہم نے کیا کیا؟ ریڑھی بان سے لے کر بڑے تاجر تک، تاجر ہو یا آجر ہو، میرے نبی کے غلاموں ہم نے بے ایمانی کا دامن تھام لیا ہے، اس لیے ہمارے رزق میں برکت اٹھ گئی ہے۔ یاد رکھنا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جو اس طرح کا بلیک پیسہ اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں، وہ پیسہ بینکوں میں تو رہ جائے گا لیکن آپ کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اکثر و بیشتر لوگ ہم نے بھی دیکھے ہوں گے، جب پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، شوگر، ہارٹ اٹیک، ہیپیٹائٹس، یہ وہ ساری بیماریاں ان کے وجود کا گڑھ بن جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں مٹھائی تم نے نہیں کھانی، ملائی تم نے نہیں کھانی، دودھ تم نے نہیں پینا، فروٹ تم نے نہیں کھانا، یہ ساری چیزیں ڈاکٹر روک دیتے ہیں۔ گھی والی چیز آپ نے نہیں کھانی۔ ارے بندہ خود تو کچھ تو سوچے، کچھ تو ایسا ہوا میری زندگی میں کہ رب مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اپنے نعمتوں سے مجھے روک دیا۔ اکٹھا تو میں نے کیا، تجوریاں تو میں نے بھری، جب میں نے کچھ اکٹھا کر لیا آج کھانے سے روک دیا۔ اگر کھاتا ہوں تو پھر مرتا ہوں، توجہ فرمانا، کھاتا ہوں تو مرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اگر مزدوری کرتے ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، یہ سب مزدور ہیں، اور مزدور کے بارے میں ہی میرے رب نے فرمایا کاش ہے وہ حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا انسان مجھ رب العالمین کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بعد میں بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اگر رب نے تمہیں دیا ہے
پھر کھانے کی بھی توفیق دی ہے، تمہارے نصیب بھی کیا ہے، تو پھر آپ کا شکر ہے۔ واہ 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 صدقے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی بھی ہے اور کھانے کی بھی توفیق دی ہے۔ سبزی منڈی میں نام نہیں لینا چاہتا، اکثر لوگ اس دکان کو جانتے ہیں، بہت ہی ہمارے قریب ہے، بلکہ اس نے قرآن پاک بھی میرے ساتھ مجھ سے پڑھا تھا۔ یہ مظفر روڈ پہ جائے تو بلال کولڈ سٹور کھڑا ہے، ادھر اتفاق کولڈ سٹور کھڑا ہے۔ ان کا ایک بزرگ تھا، اتنا پیسہ اس بندے نے اکٹھا کر لیا، جب 40 سال سے اوپر پہنچا ڈاکٹر نے کہا شوگر ہو گئی ہے، اب تو نے یہ نہیں کھانا، ٹھیک ابھی ہاتھ روک لیا۔ اس کے بعد ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ بن گیا، اب تم نے دودھ بھی نہیں پینا، ملائی بھی نہیں کھانی، کاروبار اتنا لاکھوں کے حساب سے روزانہ کا کمیشن ہے گھر میں، روزانہ کا۔ جتنے دکاندار سبزی منڈی میں جاتے ہیں، بولی لگانے کے بعد جو ایک دانہ وہ اٹھا لیتے ہیں، سیب کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، یہ ناجائز ہے۔ بیچنے کے بعد اٹھا لینا یہ ناجائز ہے۔ سنو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب ہم نے اس طرح کے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا منہ بھی روک لیا، ہمارا ہاتھ بھی روک لیا۔ رب نے فرمایا خبردار، تم نے تجوریوں تو بھر لی، تم نے بینک بیلنس تو بنا لیا، تم نے سرسج بنا لیا، کوٹھیاں بھی بن گئی، بنگلے بھی بن گئے۔ فرمایا یاد رکھنا، نہ تیرے نصیب کروں گا، نہ تجھے کھانے دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب سب کچھ ہو جاتا ہے، ارے وہی بندہ جس کے ہر گھر میں ایسی، ہر گھر میں ایسی فٹ ہو گیا ہے، ارے سوتا کیوں نہیں ہے؟ اگر میں سوتا ہوں ایسی پر تو میرے ٹکنوں میں، میرے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ نا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، رب سونے ہی نہیں دیتا، رب دے کر آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو نے میرے قانون کو توڑا، تو نے حرام مال میں ہاتھ ڈالا، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اور تو میرے پاس سونا کا ہوگا لیکن میں رب تجھے کھانے نہیں دوں گا۔ اللہ پھر ہم نے خیراتیں، دعوتیں، حج بھی چودھری صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ 2 نمبری کا، وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم رب کے ساتھ فریب کرتے ہو، ہم ایک دوسرے کو تو دغا دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس ذات کو ہم نے مزاج بنا لیا۔ چوری کا پیسہ ہم نے اسی سے خیرات کرنی شروع کر دی، ہم نے اسی سے حج کرنا شروع کر دیا، اسی سے سخاوت شروع کر دی۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ یہ کام کرنا بھی عبادت ہے؟ اگر کوئی دکاندار ہے ایمانداری سے دکان چلاتا ہے، رب کعبہ کی قسم سے کہہ کر عرض کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی سارا دن مزدوری کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ایمانداری سے جو بھی پیسہ کماؤ گے، کہاں لکھا ہے پیسہ کمانا ناجائز ہے؟ نبیوں نے بھی پیسہ اختیار کیا، بہت بڑے انٹرنیشنل لیول کے بزنس مین تھے، نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، صحابہ بھی۔ پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، ناجائز طریقے سے کمانا جرم ہے۔ سبحان اللہ صدقے صدقے شاباش واہ۔ میرے آقا علیہ السلام کا غلام حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں میری دعا جلدی قبول ہو جائے۔ نوجوان بھائی توجہ فرمانا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال رزق بنا، حلال رزق کھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو یہ سمجھا کوئی وظیفہ بتائیں گے، توجہ فرمانا، کوئی نفل عبادت اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا حلال رزق کو لازم پکڑ، پھر تیری دعا کو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ ادھر سے تیری زبان سے الفاظ نکلیں گے، ادھر سے مقبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ صدقے، تکبیر، زندہ باد۔